ہم دوبارہ خط بھی لکھیں گے، قبائلی اضلاع کا پورا بجٹ نہ دیں، وہ ڈیفیسٹ تو 130 ارب روپے کا ہے، آپ ہمیں صرف ہمارے NHP کے جو 60 ارب روپے ہیں وہ دے دیں۔ ہم احتجاج بھی کریں گے، ہم ان ایشوز پہ ملنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ مفتاح اسماعیل پورے پاکستان کے فائنانس منسٹر ہیں، آ کے مسئلے جو ہے وہ سالو کریں۔ پشاور ان کو، ہم کورٹ جانے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم جو ایکشن ہمیں کرنا ہوگا صوبے کے حق کے لیے، پاکستان کے حق کے لیے، وہ ہم صوبائی وزیر خزانہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، تیمور سلیم جھگڑا، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ جھگڑا صاحب، یہ وفاق اور خیبر پختونخوا میں جھگڑا کیا ہے؟ وفاق کی نااہلی کی قیمت ہم ادا کرتے ہیں۔ مہنگائی ریکارڈ سطح پہ، معیشت پوری ملک میں تباہ، تاریخی سیلاب جس سطح پہ کبھی نہیں آئے، لیکن ان کو ڈیل کرنے کا وفاق کے پاس کوئی طریقہ نہیں۔ میں کیا قیمت ادا کر رہا ہوں، خیبر پختونخوا کیا قیمت ادا کر رہا ہے؟ 200-300 ارب روپے کے ڈیمیجز ہمیں کہیں سے کور کرنے ہیں۔ ہم ڈیل کرتے ہیں قبائلی اضلاع کے ساتھ، جو کہ وہ علاقہ ہے جس نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے، اور جس کے لیے وفاق نے یہ کمٹمنٹ کی کہ ہم آپ کا خیال رکھیں گے، خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم ہو جاؤ، خیبر پختونخوا جو ہے وہ آپ کے مسئلے حل کرے گا۔ لیکن ان مسئلے حل کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں وسائل۔ وہ تو چھوڑے کہ وفاق نے قبائلی اضلاع کے بجٹ میں 30 ارب روپے کا ہمیں خسارہ دیا ہے۔ ہمارے جو اپنے وسائل ہیں، جو بجلی کا منافع اس بجلی سے، تربیلا سے اور ہمارے اور ڈیم سے، جس سے پاکستان کے ہر شہری کو بجلی 15 روپے سستی ملتی ہے، اگر وہ بجلی خیبر پختونخوا سے نہ پیدا ہوتی تو 15 روپے بجلی اور زیادہ مہنگی ہوتی، جس میں عمران خان نے ہمیں 2 سال میں 68 ارب روپے دیے، پچھلے 6 مہینے میں 1 روپے نہیں آیا۔ اس کا چیلنج کیا ہے؟ اس کا چیلنج یہ ہے کہ اگر ہمیں سیکیورٹی کا چیلنج کا سامنا کرنا ہے، اللہ نہ کرے سیکیورٹی جو ہے وہ زیادہ بری ہو، اگر ہم نے قبائلی اضلاع میں صوبے میں تنخواہیں دینی ہے، اگر ہم نے فلڈز میں 100 ارب روپے یا اس سے زائد لگانے ہیں، جن بیچاروں کے گھر ڈیرہ اسماعیل خان میں، ٹانک میں، کوہستان میں، سوات میں، دیر میں، شانگلہ میں، نوشہرہ میں، چارسدہ میں، پشاور میں بھی کچھ علاقے امپیکٹ ہوئے، اگر ان کا بندوبست کرنا ہے، ان کو کمپنسیشن دینی ہے، تو یہ 100-200 ارب روپے کا خسارہ، اور پھر 100 ارب روپے فلڈز کے، ہم اپنا پورا بجٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن جو نظر آ رہا ہے، واضح نظر آ رہا ہے پشاور سے اسلام آباد کے حالات، وہ یہ ہے کہ ان سے نہ اکانومی سنبھل رہی ہے، نہ سیاست سنبھل رہی ہے، نہ عمران خان سنبھل رہا ہے، کیونکہ عمران خان کے پیچھے پاکستان کے عوام کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک ہی حل ہے سب کا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ یہ اپنے جھوٹ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جب یہ کہتے تھے کہ ہم آئیں گے تو IMF سے ڈیل نہیں کریں گے، ہم آئیں گے تو بجلی سستی کریں گے، ہم آئیں گے تو گیس سستی کریں گے، ہم آئیں گے تو ڈالر جو ہے وہ گرے گا روپے کی نسبت، سارا کچھ الٹ ہو رہا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ میری ریکویسٹ ہے ان سے، اگر ہماری مدد نہیں کر سکتے تو پاکستان کی مدد کریں، اپنی سیاسی مستقبل کا بھی مدد کریں۔ وہ ایک ہی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ عوام کے پاس جائیں، عوام کا مینڈیٹ لیں، ہم ان کے ساتھ استعفیٰ دیں گے، صوبائی اسمبلیز ڈیزالو کریں گے تاکہ پورے پاکستان میں الیکشنز ہوں، تاکہ دنیا کو ایک گورنمنٹ ملے۔ اچھا، اگر وفاق اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، الیکشن کا اعلان ہوتا ہے، تو خیبر پختونخوا اسمبلی بھی توڑ دیں گے؟ 1 منٹ میں کر دیں گے جی، کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ حالانکہ یہ کوئی آئینی حق نہیں ہے، لیکن ایک پاکستان میں رواج ہے کہ الیکشن ہونا ایک ساتھ ہوتا ہے۔ ہم نہیں الیکشن سے ڈرتے، وہ تو جب خان صاحب بحال ہو گئے تھے، جب قاسم سوری نے ججمنٹ دی تھی تو انہوں نے خود ہی الیکشنز اناؤنس کر دیے تھے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ وفاق کے ساتھ کیسے رابطے کریں گے؟ کہ میں ملا بھی، پھر فون پہ بھی رابطے ہوئے، مفتاح اسماعیل سے میں بات کر رہا ہوں، پھر انہیں خط بھی لکھے، پھر اس کے بعد بھی انہوں نے اس ساری چیز سے سیاست بنا کے جو ہے
उस बात पे जिसको वो खुद कह चुके थे, बार बार कह चुके थे, उनकी सारी पार्टी कह चुकी थी कि IMF के साथ बात करना ही गद्दारी है। जब मैंने IMF की डील के तहत उनको एक खत लिखा तो उन्होंने उसको गद्दारी कहा। अब मुझे ये बताएं कि एक्चुअली गद्दार कौन है। जब आपने मईशत को डबो दिया है सैलाब में तो गद्दार कौन है? जब आप जो है वो IMF की डील के बावजूद इस मईशत को नहीं संभाल सकते तो मिफ्ता इस्माइल गद्दार कौन है और इस्तीफा किसको देना चाहिए? सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ड्यूज टोटल कितने हैं जो वफाक ने देने हैं आपको भी पिछले 6 माह? हमें चलें, आप कबायली अजला का पूरा बजट ना दें, वो डेफिसिट तो 130 अरब रुपए का है, वो 30-40 अरब रुपए और कबायली अजला के लोगों के सेहत कार्ड का तो जो है वो दे दें, वो बनते हैं 30 से 40 अरब रुपए। आप हमें एक पैसा और ना दें, आप हमें सिर्फ हमारे NHP के जो 60 अरब रुपए हैं वो दे दें। और तीसरी चीज, जो आप सैलाब में मदद कर रहे हैं, आप जो है जब UN सेक्रेटरी जनरल आए, जब वो लोग आए तो खैबर पख्तूनख्वा भी इन 4 सूबों में एक है ना। आपकी हुकूमत वहाँ पे नहीं होगी, वो होगा इमरान खान का गढ़, लेकिन आपको तो वहाँ पे इन लोगों को भी भेजना चाहिए ताकि हमें भी वो मदद मिले। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन, खत भी लिख दिया, फोन भी कर लिया, मुलाकात भी कर ली, अब ऑप्शन क्या बचा है? देखिए, इन चीज़ों पे हमने सियासत नहीं की। इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान के लिए फ्लड रिलीफ भी किया। हम दोबारा ख़त भी लिखेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, हम इन इश्यूज़ पे मिलने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि ये चैलेंज और ये सियासत रहेगी, लेकिन मुल्क साथ चलाना है। हुकूमत को हम तस्लीम नहीं करते, लेकिन मुल्क चलाने के लिए हम मिलेंगे भी। लेकिन ज़रूरी बात, अगर ये नहीं देंगे, हम कोर्ट जाने के लिए भी तैयार हैं। हम जो एक्शन हमें करना होगा सूबे के हक के लिए, पाकिस्तान के हक के लिए, वो हम करें। पहला ऑप्शन है कि दोबारा रजू किया जाएगा, दोबारा खत लिखा जाएगा वफाक को, और अगर ना मानी गई, खत की बात नहीं है। इन्होंने अभी खत 5-6 लिखे हुए हैं, अभी ये हक बनता है। मिफ्ता इस्माइल पूरे पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आके मसले जो है वो सॉल्व करें, पेशावर उनको आना चाहिए। लेकिन हम इन चीज़ों पे सियासत नहीं करेंगे, मिलने के लिए भी तैयार है। लेकिन अगर ये नहीं मिलेंगे, फिर हमें जो है वो कोर्ट से भी रुजू करना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि कैसे जो है वो हम अपने सूबे को डिफॉल्ट से बचाएं। तैमूर सलीम झगड़ा ने बाकायदा वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना को खैबर पख्तूनख्वा आने की दावत दे दी है और कहा है कि अगर ना आए तो फिर अदालत से रुजू करना पड़ेगा। जी।